کون دیتا ہے کہ گناہ گاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ میں آتا ہوں بیٹا، تم ہی بولتے ہو. میں 2-3 دن آپ سے بات کر لوں گا لیکن یہاں سے نہیں. کہ گناہ گاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں، سہارا کون دیتا ہے؟ صحیح ہے بھائی، بہت اچھا. گناہ گاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں، سہارا کون دیتا ہے؟ نبی مختار ہے اس کی روایت ڈھونڈنے والوں، ذرا بتلاؤ تو جابر کو بیٹا کون دیتا ہے؟ نبی مختار ہے اس کی روایت ڈھونڈنے والوں، ذرا بتلاؤ تو جابر کو بیٹا کون دیتا ہے؟ اور حضور شاہ علامہ مفتی محمد فاروق صاحب جن کے دامن میں سرکار تاج الشریعہ کی خلافت بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، ان کی امانتوں کے امیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک شعر حضرت کی موجودگی حضور سرکار تاج الشریعہ کا بڑا ذکر کیا میرے بھائیوں نے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے ہم لوگ بھی سرکار تاج الشریعہ کی محبت میں گرفتار ہیں. حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ میں سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت حضور تاج الشریعہ کی عمر شریف 7 سال کی تھی. نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. سرکار مفتی اعظم کی تسبیح اٹھا کر کچھ پڑھنے لگے تو سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اختر میاں کیا کر رہے ہو؟ تو حضور تاج الشریعہ عرض کرتے ہیں کہ نانا، جب میں دیکھتا ہوں تب بیٹھ کر کے آپ تعویذ لکھتے رہتے ہیں، میں تو یہی بیٹھ کر کے مدینے والے پر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. یار، جس کی سوچ 7 سال کی عمر میں یہ رہی ہو، اس کو دنیا اختر نہیں، بعد میں حضور تاج الشریعہ کے نام سے موسوم کرتی ہے. سرکار دعوت الصغریٰ بڑی سرکار بلگرام شریف کے صاحب سجادہ سید اویس مصطفیٰ صاحب اللہ نے 2-3 ہفتہ پہلے جھانسی کے ایک جلسے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں تعویذ لینے کے لیے اہل حدیث آیا. بیٹھا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جماعت میں بریلی شریف میں ایک بہت بڑے مولانا تھے، ان کا نام تھا اظہری میاں. وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر وہ میری جماعت کے آدمی ہوتے تو ان کا چہرہ دکھا کر کے آدھی دنیا کو اہل حدیث بنا خوش ہو جائیں کہ حضور سرکار تاج الشریعہ اہل سنت والجماعت میں تشریف لائے. اعلیٰ حضرت سرکار کا لہو جہاں بھی ہوتا ہے وہاں بولتا ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ کا دل کہے تو حضور مفتی صاحب اللہ کو دیکھ کر کے آپ بولے انشاءاللہ. پورے لدھیانہ کا دل و دماغ آج یہی ہے ماشاءاللہ. علامہ حسن قادری صاحب اللہ، علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب اللہ، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضور مفتی محمد فاروق صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کم بولیں لیکن میری جماعت کے وہ علماء بولیں جن کی چوٹیاں اٹھاتے اٹھاتے لوگ یہاں تک آئے. کہ گناہ گاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ آپ بولیں گے تو آسانی سے آپ کو نیند آ جائے گی بھائی. کہ گناہ گاروں کو بخشش کا سہارا کون دیتا ہے؟ گناہ گاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں، سہارا کون دیتا ہے؟ نبی مختار ہے اس کی روایت ڈھونڈنے والوں، ذرا بتاؤ تو جابر کو بیٹا کون دیتا ہے؟ اور بتاؤ تو امام احمد رضا پہ پھونکنے والوں، رسول اللہ کی عظمت پہ پہرا کون دیتا ہے؟ بتاؤ تو امام احمد رضا پہ پھونکنے والوں، رسول اللہ کی عظمت پہ پہرا کون دیتا ہے؟ رسول اللہ کی عظمت پہ پہرا کون دیتا ہے؟ حضرات جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے رہیں. آپ کی جوتیاں سراخوں پر اللہ آپ کو سلامت رکھے تاکہ حضور کی محفل ہوتی رہے اور سرکار غوث الاعظم کی اس محفل کا مضبوط حصہ آپ بنتے رہیں. علماء کا احترام کریں، ان کی جوتیاں اپنے سراخوں پہ رکھیں، اللہ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا. وہ بغداد شریف میں بادشاہ کا گزر ہوا تو ایک عالم دین تھے، زمین سے ٹیک لگا کے کتاب پڑھ رہے تھے. بادشاہ نے جھکتے ہوئے اس عالم دین سے سوال کیا تو اس نے کہا حضور اتنا پڑھنے سے کیا فائدہ کہ آپ زمین پہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس عالم دین نے کہا بادشاہ سلامت، یہ زیادہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ مجھے جھک جھک کے سلام کرتا ہے. تو علم تو ہمیشہ بولتا ہے.
آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس محفل میں گزارش کرتا ہوں ثناکار رسول محترم ارشاد بہرائچی صاحب جو یہاں موجود ہیں، میں نعروں سے استقبال کرتا ہوں، آپ کو جواب دینا ہے انشاءاللہ، اور ایک اعلان بھی مجھے کرنا ہے، بس 1 منٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل سرکار غوث الاعظم، فیضان سرکار غوث الاعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حضرات ایک ضروری